مجھے یہ بھی پتا ہے ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی 2.5 گھنٹے کی میٹنگ میں کیا بات ہوئی، ریکارڈ بھی میرے پاس موجود ہے گفتگو کا. جی. کوئی ایک آدھ بات جو آپ اس میں بہت سی ایسی باتیں اتنے اس پروگرام میں تو نہیں ہو سکتا نا. میرے خیال میں آپ کا ٹائم بھی پورا ہو گیا، اس کو بھی بند کر دینا. عدلیہ آزاد تھی عدلیہ آزاد، ہاں بالکل آزاد تھی جناب. یہ دیکھیں سنیں آپ اس کو. عدلیہ پہ پریشر نہیں تھا. وہ کبھی انہوں نے بات بھی نہیں کی، کسی جج سے کو اپنی شکل بھی نہیں دکھائی. شاید ضرورت ہی نہ پڑتی ہو جیسے بات کرنے کی. ضرور پڑتی لیکن نہیں پڑتی تھی، مجھے نہیں پتا. لیکن سن لیں آپ اس کو. اس نے کہا مجھے کون پوچھ سکتا ہے، میں پرائم منسٹر ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی. سپریم کورٹ میں 4-3، ریویو میں 7-0. ایف آئی آر ہوئی جنرل ضیاء الحق کے ٹیک اوور سے 4 سال پہلے، جب وہ بریگیڈیئر تھے میرے خیال میں. ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ بن گیا. آج کل تو سپریم کورٹ بن جاتا ہے ٹرائل کورٹ. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ سر یہ جو بھٹو کا ذوالفقار علی بھٹو کا ہسٹوریکل کیس ہے جی، اس میں جرنیل اثر انداز ہوئے تھے. ہمیں تو کسی نے نہیں کہا کہ اس طرح فیصلہ کرو، اس طرح نہ کرو. یہ جج جو ہے وہ خود ہی ڈر جاتے ہیں کہ اپنے پتہ زمینیں دی ہوئی ہے، ہمارا بیٹا ملازم ہے، کنفرمیشن ہونی ہے، کنفرمیشن کا مسئلہ آ رہا ہے، یہ ہے تو ہمیں فوجیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. کیسا ہے ججز کی کیا ضرورت ہے مارشل لا ایڈمنسٹریشن اس کے سامنے کھڑے ہو؟ تھا نا چودھری افتخار کھڑا نہیں ہوا. بلایا تھا، دھمکایا تھا. دھمکایا نہیں تھا، کوئی ریکویسٹ کی ہوگی انہوں نے. افتخار چودھری صاحب زندہ ہے، پوچھنا افتخار چودھری صاحب سے کہ آپ کو کیا دھمکی دی. کافی زیادہ دھمکایا بھی گیا تھا. کبھی ہو سکتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف چیف جسٹس کو دھمکا دے؟ نہیں پاسبل. ججز کے اپنے کمزوریاں ہوتی ہیں، مسئلے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، نوکریاں ہوتی ہیں، کنفرمیشن ہوتی ہے. وہ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. ہو سکتا ہے اس کنٹیکسٹ میں کچھ ہو. ابھی آمریت نہیں تھی تو جنرل فیض، جنرل باجوہ، ثاقب نثار، یہ ٹرائیکا اور نواز شریف کو باہر نکالنے کی سازش اور یہ ساری ذکر ہوتا ہے. اپنے ججوں کے خلاف دے رہے ہیں. سپریم کورٹ میں 4-3، ریویو میں 7-0. ایف آئی آر ہوئی جنرل ضیاء الحق کے ٹیک اوور سے 4 سال پہلے، جب وہ بریگیڈیئر تھے میرے خیال میں، یا میجر جنرل ہوں گے. اور احمد رضا قصوری زندہ ہے. نذیر شہید کی فیملی نے نہیں ٹیک اوور کیا، پرسو نہیں کیا، اور انہوں نے نہیں کیا، اس نے تو پرسو کیا. ذوالفقار علی بھٹو کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی. اس نے کہا مجھے کون پوچھ سکتا ہے، میں پرائم منسٹر ہوں. 2 دن یہ بیٹھے رہے تھانے میں لبرٹی کے. ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ بن گیا. ہائی کورٹ ہاں تو ٹرائل کورٹ بن سکتا ہے. ہائی کورٹ آج کل تو سپریم کورٹ بن جاتا ہے ٹرائل کورٹ. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ عدلیہ آزاد تھی عدلیہ آزاد، ہاں بالکل آزاد تھی جناب. یہ دیکھیں سنیں آپ اس کو. عدلیہ پہ پریشر نہیں تھا. وہ کبھی انہوں نے بات بھی نہیں کی، کسی جج سے کو اپنی شکل بھی نہیں دکھائی. شاید ضرورت ہی نہ پڑتی ہو جیسے بات کرنے کی. پتہ نہیں ضرور پڑتی لیکن نہیں پڑتی تھی، مجھے نہیں پتا. لیکن سن لیں آپ اس کو. جی پلیز. یہ مجھے فارورڈ کریں، میں آرام سے اسے بیٹھ کے. تو نہیں یہ سننا بڑا ضروری ہے آپ کے لیے. اپنا اتنا ٹائم ضائع کر دیا آپ کے ساتھ آج کو بات کر کے. نہیں محبت آپ کی. جرنیل اثر انداز ہوئے تھے. نہیں میرا نہیں خیال جو ملازمتیں ہیں سر یہ جو بھٹو کا ذوالفقار علی بھٹو کا ہسٹوریکل کیس ہے جی، اس میں جرنیل اثر انداز ہوئے تھے. نہیں میرا نہیں خیال اثر انداز. ہمیں تو کسی نے نہیں کہا کہ اس طرح فیصلہ کرو، اس طرح نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس سے وہ بات کرتے ہوں اور وہ تھوڑا بہت انڈائریکٹلی ہم سے کہتے ہوں کہ اس طرح کر لیا جائے تو بہتر ہے. لیکن میں 26 سال سپیریئر کورٹ کا جج رہا ہوں. مجھے ایک دفعہ بھی یہ یاد نہیں کہ کبھی کسی نے ہمیں کہا ہو کہ فیصلہ اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو. یہ جج جو ہے وہ خود ہی ڈر جاتے ہیں کہ اپنے پتہ نہیں زمینیں دی ہوئی ہے، ہمارا بیٹا ملازم ہے، ہمارا یعنی اب کنفرمیشن ہونی ہے، کنفرمیشن کا مسئلہ آ رہا ہے، یہ ہے تو ہمیں فوجیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نے بھی لیا غوث علی شاہ جب وزیر اعلیٰ تھے سندھ کے، آپ نے ان کو ایک درخواست کی. کیسا ہے؟ تو اس سے یہ کنکلوژن ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس سے کوئی بات کی ہو، انہوں نے ہمیں کہہ دیا ہو. یہ اس پہ بیس کیا ہے. ابھی آمریت نہیں تھی تو جنرل فیض، جنرل باجوہ، ثاقب نثار، یہ ٹرائیکا اور نواز شریف کو باہر نکالنے کی سازش اور یہ ساری ذکر ہوتا ہے. ہاں تو وہ تو جنرل صاحب کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی. آل ان آل تھے شاید اس وجہ سے. نہیں آل ان آل کی بات ہی نہیں. انہوں نے سب کو ساتھ لے کر چلے تھے. قوم خوش تھی 11 سال تک. کوئی مولوی چون نہیں کی کسی نے. کوئی پولیٹیکل پارٹی تھوڑی ایک ایم آر ڈی کی چھوٹی سی تحریک چلی، وہ بھی ختم ہو گئی تھی. ججز کی کیا ضرورت ہے ایڈمنسٹریٹر، مارشل لا ایڈمنسٹریشن اس کے سامنے کھڑے ہو؟ پاسبل نہیں رہتا میرا خیال ہے. اگر مروزی حالات دیکھیں ہٹ کے اس سے کہ کیا ہوا ماضی میں، ادروائز نہ تھا نا چودھری افتخار کھڑا نہیں ہوا، پورا پاکستان کھڑا ہو گیا تھا اس کے ساتھ. اب اس پہ بھی کچھ ڈھونڈ لیں آپ کہ شاید وہ کوئی اور وجہ تھی. نہیں بلایا تھا، دھمکایا تھا. اب تو کبھی نہ دھمکایا کچھ نہیں تھا. دھمکایا نہیں تھا. نہیں لوگوں نے ان کو غلط بتایا. میں حقیقت بتا رہا ہوں. دھمکایا نہیں تھا. کوئی ریکویسٹ کی ہوگی انہوں نے
کسی نے کوئی شکایت کی تھی ان کی، تو اس کو بلایا، تھوڑا سا کہا، اس نے جا کر کسی کو بتا دیا اور انہوں نے پھر اس کو کہا چل بھائی کھڑا ہو جا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جنرل صاحب نے کہا کہ تو کھڑا ہو جا، قدم بڑھاؤ چودھری افتخار، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب مشرف کا ڈی جی آئی جو ہے ان کا ساتھ نہیں تھا؟ نہیں، میں تو یہ نہیں کہتا، میں کبھی کہہ ہی نہیں سکتا، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈی جی آئی جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے پھر افتخار چودھری کے پیچھے کون کھڑا ہو گیا؟ کون سی قوتیں تھی جو کھڑی ہو گئی؟ کوئی کھڑا ہو گیا، کیا پتہ کس نے، یہ تو نہیں وہی میرا خیال یہ اعتزاز احسن صاحب کا کرزما تھا، انہوں نے سارا لیڈ کیا، اور جس نے بھی لیڈ کیا مجھے نہیں پتا۔ افتخار چودھری صاحب زندہ ہیں، اعتزاز احسن صاحب زندہ ہیں، ان سے پوچھ لیں جا کے کسی دن۔ یہ بھی پوچھنا افتخار چودھری صاحب سے کہ آپ کو کیا دھمکی دی تھی، کہتے کافی زیادہ کو دھمکایا گیا تھا۔ پوچھیں تو صحیح نا۔ میں کہتا ہوں بڑی ایک اچھی احترام والی میٹنگ تھی، اس کے بعد غلطی یہ ہوئی تھی کہ چیف صاحب 1-2 دن کے لیے پتہ نہیں کراچی چلے گئے، ملک سے باہر چلے گئے، پیچھے سے یہ ساری فضا ایسی پیدا ہو گئی۔ میں نے خود پوچھا تھا جنرل پرویز مشرف سے، میں کہا کیا بات ہو گئی تھی، آپ نے کیا کہہ دیا تھا ان کو؟ یہ کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، بڑے اچھے ماحول میں خود ریکویسٹ کر کے آیا تھا مجھے ملنے کے لیے، میں تو بلایا بھی نہیں تھا اس کو۔ ہو سکتا ہے ایک ڈکٹیٹر کا دبکا بھی وہ نارملی سمجھتا ہوگا، نہیں، دبکا دیا ہی اپنا نہیں، حق سمجھ کے دبکا دیا ہی نہیں کبھی۔ ہو سکتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف چیف جسٹس کو دبکا دے، نہیں پاسبل، نہیں پاسبل، کہ ججز کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، مسئلے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، نوکریاں ہوتی ہیں، کنفرمیشن ہوتی ہے، تو وہ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہو سکتا ہے اس کنٹیکسٹ میں کچھ ہو۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی 2.5 گھنٹے کی میٹنگ میں کیا بات ہوئی تھی، ریکارڈ بھی میرے پاس موجود ہے۔ گفتگو کا؟ جی، کنورسیشن کی صورت میں؟ جی، کنورسیشن کی صورت میں نہیں، میں اب آپ وہ بات کریں مگر کسی طرح بھی ہو، اچھا اوکے، چلیں نوٹسوں کی صورت میں، نوٹس جو جیسے بھی ہو۔ ہاں، کوئی ایک آدھ بات جو آپ اس میں، بہت سی ایسی باتیں اتنے اس پروگرام میں تو نہیں ہو سکتا نا۔ میرے خیال میں آپ کا ٹائم بھی پورا ہو گیا، اور آپ کا یہ 30 منٹ کا پروگرام 1.5 گھنٹے میں تو نہیں آپ کور کر سکتے نا۔ پھر آپ وہ اچھی باتیں کاٹ دیں گے اور جو غلط باتیں وہ لے آئیں گے، کچھ نہیں کٹے گا، جس کو بھی بند کر دینا۔ آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ۔